تناوش سسکی کبیر نہیں کبیر دادا میں تم سے محبت کرتا ہوں یار، اگر تمہیں بچا سکتا تو کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرتا، مگر شمشیر دادا کے سامنے میں بے بس ہوں۔ یہ کہتے ہی کاشف سر جھکائے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہاب قصوری نے سربراہی کے دونوں دعوے داروں کو بڑے ہال کے درمیان میں آنے کی دعوت دی۔ باقی لوگ کونوں میں سمٹ گئے تھے۔ تناوش بے ساختہ کبیر دادا سے لپٹ گئی تھی۔ کبیر، یاد رکھنا مجھے دنیا میں آپ سے پیارا کوئی نہیں ہے۔ اپنی گڑیا کو مایوس نہ کرنا، یہ شخص آپ سے جیت نہیں سکتا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ جانتا ہوں میری جان، جانتا ہوں۔ تناوش نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے چند دعائیں پڑھیں اور اس پر پھونک دیں۔ یہی منتر پڑھ پڑھ کر اس جادوگرنی نے میرے کبیر کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ فرحانہ ساتھ کھڑی رخسانہ کو مخاطب تھی۔ رخسانہ ہنسی، اگر آپ سے چھینا ہے تو اس کے پاس بھی باقی نہیں رہے گا۔ فرحانہ نفرت بھرے لہجے میں بولی، اس فاحشہ کو تو میں پاپا کو کہہ کر کوٹھے پر بٹھاؤں گی، جہاں روزانہ درجن بھر گاہک اسے اس کی حقیقت یاد دلایا کریں گے۔ پتہ ہے میرے جن جانی نے اسے بہن بنا لیا ہے۔ رخسانہ اسے پاشا کے بارے میں بتانے لگی۔ ویسے اچھا ہی کیا ہے، ورنہ کبیر خان کی موت کے بعد وہ بھی اس بلا کے قابو میں آ سکتا تھا۔ فرحانہ نے پوچھا، نظر نہیں آ رہا وہ؟ ابو جان کہہ رہے تھے طبیعت ناساز ہے، میں تو سوچ رہی ہوں کل اس کے پاس چلی جاؤں، کبیر خان کی موت کی تعزیت بھی کر لوں گی اور اس کی طبیعت کا بھی پوچھ لوں گی۔ فرحانہ دکھی لہجے میں بولی، یار بار بار اس کی موت کا ذکر کر کے مجھے دکھ تو نہ دو نا۔ لیں جی، میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ رخسانہ سختی سے ہونٹ بیچتے ہوئے ہال کے وسط میں موجود آمنے سامنے کھڑے کبیر دادا اور شمشیر دادا کو دیکھنے لگی۔ شہاب قصوری کہہ رہا تھا، اگر کوئی مقابلے سے دستبردار ہونا چاہتا ہے تو ابھی شکست تسلیم کر سکتا ہے۔ مقابلہ شروع ہو جانے کے بعد کسی کے شکست تسلیم کرنے کے باوجود مخالف اسے قتل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ دونوں خاموش کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شمشیر دادا سے تربیت حاصل کرتے وقت کبیر دادا کو سینکڑوں مرتبہ یوں شمشیر دادا کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملا تھا، مگر وہ مصنوعی مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ ایسے مقابلوں میں کبیر دادا ہمیشہ ہی ہار جاتا تھا، لیکن اسے کبھی اپنی ہار کا دکھ نہیں ہوا، بلکہ شمشیر دادا سے مقابلہ کرتے وقت اس کے دل میں لڑائی کے بجائے مار کھانے کی نیت ہوتی، اور یہ شمشیر دادا کی سخت تربیت اور پٹائی کا اعزاز تھا کہ کبیر دادا کے سامنے کوئی لڑاکا 2 منٹ سے زیادہ ٹھہر نہیں پاتا تھا۔ لیکن آج مار کھانے کی نیت سے نہیں، اپنے استاد کو مارنے کی نیت سے کھڑا تھا۔ کبیر، اب بھی وقت ہے، اپنی جان بچا لے، یہ نہ ہو بات میرے اختیار سے بھی نکل جائے، ہارنے کی صورت میں تمہیں کوئی بھی گولی مار کر ہلاک کر سکتا ہے۔ کبیر دادا نے کئی دفعہ کی کہی بات دہرائی، آپ میری بیوی کو کچھ نہ کہنے کا وعدہ کریں، مجھے اس کے علاوہ ہر سزا منظور ہے۔ جس فاحشہ کی وجہ سے تم نے مجھ سے بغاوت کی ہے، اسے تو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ یہ شمشیر دادا کا وعدہ ہے تم سے۔ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی چھا گئی۔ شمشیر دادا کے دل سے قدر کرنے والے کے دل سے ایک دم وہ عزت و احترام رخصت ہو گیا تھا۔ جو شخص اس کی تناوش کی عزت کا دشمن ہو سکتا ہے، وہ اسے قابل احترام نہیں سمجھ سکتا تھا۔ شروع کرو، شہاب قصوری آواز گویا طبلِ جنگ تھا کہ جس کے بعد فریقین ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے حقدار ہو گئے تھے۔ حاضرین میں فقط تناوش تھی جس کے لب مسلسل مناجات کے ورد میں مصروف تھے۔ چند گھنٹے پہلے وہ عارضی جدائی پر رو رہی تھی اور اب دائمی جدائی سر پر آن کھڑی تھی۔ یا اللہ پاک، تو نے ہمیشہ میرے پیاروں کو چھینا ہے۔ میں نے گلے بھی کیے، شکوے شکایت بھی کی کہ تیری بارگاہ کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں شنوائی ہو سکتی، مگر میری دعائیں رد گئیں۔ تو بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ، لیکن عاجزوں کی دعا تو فقط سنتا ہے۔ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ساری طاقتیں اور ساری قوتیں ہیں میرے مالک، ساری بڑائیاں تجھی ہیں، سزاوار ہیں ہم، اے قوت و طاقتوں اور بڑائیوں کے مالک، اے کبیر ذات۔ میں اپنے عبدالکبیر کے لیے جھولی پھیلا رہی ہوں، میری جھولی کو خالی نہ لوٹانا۔ اے اللہ پاک، مجھ سے سب کچھ چھین لے، مگر میرا عبدالکبیر میری خالی جھولی میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک، تو سنتا ہے، تو جانتا ہے، تو دلوں کے حال سے واقف ہے، میری دکھی دل کی پکار سن لے۔ میں جانتی ہوں میرا عبدالکبیر بہت گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں اسے تیرا فرما بردار بندہ بناؤں گی، اس سے سارے ناجائز کام چھڑوا دوں گی۔ اے اللہ پاک، ایک موقع دے دے، مجھے تھوڑی تو مہلت دے دے۔ سنا ہے تو رونے والوں کو جلدی دیتا ہے، دیکھ لے میں رو رہی ہوں۔ سنا ہے تو دکھی دلوں کی پکار نہیں لوٹاتا، میرے مالک میرا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ اے سب کے سننے والے، میری دعا قبول کر لے، اے دینے والے، مجھے میرا عبدالکبیر دے دے۔ یا اللہ پاک، وہ لرزتے ہونٹوں، سسکتے لہجے، آنکھوں میں آنسو اور دکھی دل کے ساتھ اپنے مالک سے
ہم کلام تھی اس کی دھندلائی ہوئی نظریں، مضبوط جسامت والے لمبے تنگے کبیر دادا پر پڑی جو شمشیر دادا کے سامنے بچہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت کاشف راجپوت بہرام پاشا کو پیغام لکھ رہا تھا: پاشا، اگر اپنے استاد کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ شمشیر دادا اور وہ آمنے سامنے ہیں، اور اس کی وجہ وہی یعنی تمہاری چھوٹی بہن۔ شاید یہ جاننا بھی تمہارے لیے اذیت ہو کہ اسے نوشاد افریدی پارٹی پکڑ کر یہیں لے آئے ہیں۔ اس نے پیغام بھیجنے کا بٹن دبایا اور اس وقت شمشیر دادا نے اپنا لمبا بازو گھماتے ہوئے کبیر دادا پر حملہ کر دیا۔ بھاری بھرکم جسامت کے باوجود وہ کسی چیتے کی طرح پرتھیلا تھا۔ یہی لڑنے کی صلاحیت تو ہی تھی جس کی بدولت اس نے ممبئی جیسے شہر پر اپنی دھاک بٹھا دی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے مسلسل اس کے تھپڑ کھانے والے کبیر دادا نے ایک دم جھک کر اس کا وار خطا کیا، اپنا دایاں مکہ زوردار انداز میں اس کی پسلیوں کے نیچے سے پیٹ میں رسید کیا، مگر اس کا پیٹ شاید فولاد کا بنا تھا۔ کبیر دادا کو یقین تھا اگر وہ مکہ کسی دوسرے آدمی کے پیٹ میں اسی شدت سے پڑتا تو مظلوم کی جان لینے کے لیے کافی تھا، لیکن شمشیر دادا ٹس سے مس نہ ہوا۔ مکہ مارنے کے ساتھ کبیر دادا رکا نہیں بلکہ اس نے رفتاری سے 3-4 مکے اسی جگہ پر جڑ دیے تھے۔ اس مکوں کی کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے شمشیر دادا نے دوبارہ ہاتھ گھمایا اور اس دفعہ کبیر دادا بچ نہیں پایا تھا۔ چھاتی میں لگنے والے مکے نے اسے فرش پر اچھال دیا تھا۔ اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر شمشیر دادا نے اسے پہلے فٹ بال کو لات مارنے کے انداز میں اس کے دائیں پہلو کو ٹھوکر کا نشانہ بنایا اور وہ 3-4 گز دور جا گرا۔ اس کے پہلو میں شدید درد شروع ہو گیا تھا، مگر وہیں پڑے رہنے کا نتیجہ اسے دوسری ناقابل برداشت چوٹ کی صورت میں مل سکتا تھا۔ شمشیر دادا کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس وقت شمشیر دادا قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کے سر کی بھرپور ٹکر کبیر دادا کی چھاتی میں لگی اور وہ اچھل کر دیوار کی جڑ میں جا گرا۔ اسے سانس لینے میں دشواری سی محسوس ہونے لگی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ اٹھا۔ اس وقت تک شمشیر دادا کے قریب پہنچ کر اسے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر سر سے بلند کر کے دیوار سے اس کی پیٹھ لگا دی تھی۔ کبیر دادا جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر بھی اسی طرح ہوا میں لٹکا رہ گیا تو اس کی قوت ختم ہو جائے گی۔ اپنی ٹانگ گھٹنے سے موڑ کر اس نے شمشیر دادا کی تھوڑی پر وار کرنا چاہا، جسے شمشیر دادا نے دوسرے ہاتھ سے روک دیا، لیکن اس دوران کبیر دادا دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اپنا گلا اس کی جناتی گرفت سے چھڑا چکا تھا۔ پاؤں نیچے لگتے ہی کبیر دادا نے سر کی زوردار ٹکر شمشیر دادا کی چھاتی میں رسید کی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی زوردار کک نے کبیر دادا کو دوبارہ دیوار سے ٹکرانے پر مجبور کر دیا۔ شمشیر دادا نے اس ایک پر اکتفا نہیں کیا تھا۔ کبیر دادا کے سنبھلنے تک اس پر مکوں کی بارش برسا چکا تھا۔ بڑی مشکل سے کبیر دادا نے نیچے بیٹھ کر ان مشینی مکوں سے جان چھڑائی اور زکند لگا کر دیوار سے دور ہو گیا، مگر اب شمشیر دادا کا پارا بلند ہو چکا تھا۔ کبیر دادا کو ایک مکے کے جواب میں 3 مکے کھانے پڑتے۔ مسلسل مار کھا کر کبیر دادا لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم سے رستا خون تناوش کو اس کی دعاؤں کے رد جانے کی پوری خبر سنا رہا تھا۔ باپ اور بھائی کی موت کے بعد شاید شوہر کی موت کا دکھ دیکھنا بھی اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ کبیر دادا کو لگنے والی ہر چوٹ اس کے دل پر لگ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کبیر سے پہلے اس کی جان نکل جائے گی۔ اس کے باوجود اس کے لرزتے ہونٹوں پر مناجات جاری تھی۔ اور پھر شمشیر دادا کی زبردست ٹھوکر سے کبیر دادا دیوار سے ٹکرایا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتا، اس کی چھاتی سے شمشیر دادا کا ہاتھی جیسا پاؤں دوبارہ آن ٹکرایا۔ اس کے سر کی پشت دیوار سے زوردار انداز میں اتصال ہوا اور اس کی آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے تارے لہرانے لگے۔ وہ اسی طرح پھسلتا ہوا نیچے بیٹھ گیا۔ شمشیر دادا نے اسے گریباں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرنے لگا۔ تھپڑ کھا کر کبیر دادا کے رہے سہے اوسان بھی رخصت ہونے لگے۔ 3-4 تھپڑ لگا کر شمشیر دادا نے اسے گریباں سے پکڑ کر تناوش کی طرف اچھال دیا۔ یہ گیا تیرا خصم۔ وہ پیلی پڑتی تناوش کی طرف متوجہ ہوتے دہاڑا۔ کبیر دادا نے بڑی مشکل سے سر اٹھا کر تناوش کی طرف دیکھا۔ وہ رو رہی تھی، لرز رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اذیت، دکھ، پریشانی اور نہ جانے کون کون سی کیفیات ثبت ہو چکی تھی۔ شمشیر دادا کی آواز بلند ہوئی: یہ ہے وہ نمک حرام بے غیرت اور احسان فراموش جسے میں نے سہارا دیا، پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا، دشمنوں سے بدلہ لینے کے گر سکھائے، عزت سے جینا اور سر اٹھا کے چلنا سکھایا، اور آج یہ گھٹیا انسان ایک چھوکری، ایک رہکیل اور ایک فاحشہ کی خاطر میرے مقابل آ گیا ہے۔ کچھ لوگ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ میں اس کی جان بخشی کر دوں گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، لیکن مرنے سے پہلے میں اسے اس کی رکھیل کا تماشا ضرور دکھاؤں گا۔ تم لوگ آج تک گندی فلموں میں ایسے سین دیکھتے رہے ہوگے، آج تمہارے سامنے زندہ شو چلے گا۔ یہ کہتے ہی شمشیر دادا لرزتی کانپتی تناوش کی طرف بڑھا۔ کبیر دادا نے ملتجی نظروں سے تناوش کو دیکھا اور لرزتی آواز میں بولا: میں ہار گیا تناوش، تمہیں اجازت ہے۔ شاید پہلے تمہارا جانا بنتا تھا۔
تناوش کا نفی میں سر ہلا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا کبیر دادا کا کوٹ جس کی جیب میں پستول پڑا تھا ایک جانب پڑے صوفے کی جانب اچھال دیا۔ کبیر دادا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ ہکا بکا اسے گھورتا رہ گیا جانے تناوش کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تناوش پلیز، وہ منمنایا نہیں۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی مگر کبیر دادا کو یوں صاف سنائی دے رہی تھی جیسے وہ اس کے کانوں میں بول رہی ہو۔ حفاظت کا وعدہ کیا تھا نا تو پورا کریں۔ آپ کی دلہن، آپ کی گڑیا، آپ کی چندہ، صرف اور صرف آپ کی تناوش کو آپ کی ضرورت ہے۔ اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کا انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے جائیں۔ اسی وقت شمشیر دادا نخوت سے چلتا تناوش کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کی طرف توجہ دیے بغیر وہ کبیر دادا کو گھورتی رہی۔ اسے بازو سے پکڑ کر شمشیر دادا نے اوپر اٹھایا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس دیو کے سامنے نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ یہ ہے وہ فاحشہ جس کی وجہ سے یہ سب کھٹراک پھیلا ہے۔ شمشیر دادا کے لہجے میں غصہ اور نفرت ابل رہی تھی۔ تناوش کی وجہ سے کبیر دادا کا خود سے مقابلہ کرنا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بڑی آئی دوپٹے والی، اس نے ایک ہاتھ سے تناوش کے سر پر اوڑھا دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور اسے دور اچھال دیا۔ اس کے کالے سیاہ بال بکھر کر رہ گئے تھے۔ لے بھائی، اس افسرا کو مکمل دیکھنے کا خواب تو ابھی پورا ہو جائے گا۔ نوشاد نے اخلاق حسین کی طرف جھکتے ہوئے غلیظ زبان کھولی۔ شرم کرو، تمہاری محبوبہ کو شمشیر دادا یوں بے عزت کر رہا ہے۔ اخلاق حسین نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔ نوشاد فکر مندی سے بولا، یار کہیں مار ہی نہ دے بیچاری کو۔ باقی تو خیر ہے، میرے جشن منانے کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا، فاحشہ کو نفرت بھرے لہجے میں کہہ کر اخلاق حسین وہ دل پسند تماشا دیکھنے لگا۔ تناوش منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر کبیر دادا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ کوئی رونا پیٹنا اور نہ شمشیر دادا سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس کا مان، اس کا ہیرو، اس کا محافظ زمین پر لہو لہان پڑا تھا۔ وہ کمزور نظم و نازک لڑکی کیا کر سکتی تھی؟ اور پھر کبیر دادا کے جسم میں اندر ایک انجانی قوت نے سر ابھارا، ایک ایسی قوت جس کا تعلق جسمانی طاقت سے نہیں ہوتا۔ یہ جان بچانے کی جبلت سے بھی کوئی آگے کی چیز تھی۔ چھاتی کے سامنے بازو ٹیکتے ہوئے وہ لرزتے ہوئے اٹھا، مگر جب کھڑا ہوا تو اس کے جسم میں لرزش ختم ہو گئی تھی۔ شمشیر دادا کا ہاتھ تناوش کے گریبان کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس نے زوردار آواز میں پکارا، شمشیر علی! لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ شمشیر دادا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کبیر دادا نے اسے اس انداز میں آواز دی تھی۔ تناوش کا بازو چھوڑ کر وہ غضبناک انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچتے ہی اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کی۔ اس کا ہتھوڑا نما مکہ پوری قوت سے کبیر دادا کے چہرے کی طرف بڑھا۔ مکھی اور چہرے کا اتصال ہو جاتا تو شاید کبیر دادا کا چہرہ پہچان کے قابل ہی نہ رہتا، لیکن کبیر دادا نے بجلی کی سی سرعت سے اپنا چہرہ چند انچ ایک جانب ہٹایا اور پھر اس سے پہلے کہ شمشیر دادا کا ہاتھ واپس لوٹتا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑ کر ہاتھ کو پیچھے ہٹنے سے روک دیا۔ ایسا کرتے ہوئے کبیر دادا ذرا سا لڑکھڑایا بھی تھا، لیکن اپنے قدم زمین پر جماتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ سے شمشیر دادا کی کلائی تھامتے ہوئے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پورے قوت سے شمشیر دادا کے کونی کے جوڑ کے نیچے رسید کی۔ یہ اس کا پسندیدہ داؤ تھا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ شمشیر دادا کے کونی کا جوڑ ٹوٹ گیا۔ اس کے ہونٹوں سے تیز کراہ خارج ہوئی اور تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا تھا۔ کبیر دادا کی حرکت رکی نہیں۔ اس کا دایاں ہاتھ چھوڑ کر بایاں ہاتھ پکڑتے ہوئے کبیر دادا نے چکر کاٹتے ہوئے اس کا بازو مروڑا اور اچھل کر دونوں پاؤں اس کی پیٹھ پر ٹیکتے ہوئے زوردار جھٹکے سے شمشیر دادا کا بازو کھینچا۔ اس طرح زور لگانے کی وجہ سے دونوں بازوؤں کے ساتھ اس کے پورے جسم کی طاقت بھی شامل ہو گئی تھی۔ ایک اور کھٹاک کی آواز ابھری۔ اس مرتبہ شمشیر دادا اپنی چیخ نہیں روک سکا تھا۔ اس کا جسم لرزنا شروع ہو گیا۔ کبیر دادا اس کے بازو کھینچنے کی وجہ سے پیچھے گرا تھا۔ وہ اٹھ کر شمشیر دادا کے سامنے آیا۔ شمشیر دادا گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے مسخ ہو گیا تھا۔ اس وقت پاشا کی کار شہاب قصوری کی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ کار روک کر وہ دروازہ بند کیے بغیر بھاگتا ہوا اندر ہال کی طرف بڑھا۔ اندر گھستے ہی اسے کبیر دادا شمشیر دادا کے سامنے کھڑا نظر آیا۔ اس کے قدم آہستہ ہوئے اور وہ دھیرے قدموں سے اس طرف بڑھنے لگا۔ کبیر دادا کو سامنے کھڑے دیکھ کر شمشیر دادا کے چہرے پر اذیت بھری ہنسی نمودار ہوئی۔ تم جیت گئے کبیر۔ کبیر دادا کی آنکھوں میں نبی ابھری۔ اگر صرف میری جان کا خطرہ ہوتا تو شاید نہ جیتا دادا۔ تم نے یہ داؤ پہلے تو کبھی نہیں آزمایا برخوردار۔ شمشیر دادا کا پراذیت لہجہ تحسین سے بھرا تھا۔ یہ داؤ دوستانہ لڑائی کے لیے نہیں ہے دادا، یہ صرف دشمنوں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ شمشیر دادا نے پوچھا۔
کبیر دادا کی آنکھوں میں نبی لیے اس کے قریب ہوا، دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی پشت کی جانب گھوم کر اس نے شمشیر دادا کے کان میں سرگوشی کی۔ کاش میں آپ کو زندہ چھوڑ سکتا، آپ نے تناوش کر دوپٹہ اتارا ہے اور یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ اس کے لیے میں کم سے کم اپنی جان دے سکتا ہوں اور زیادہ یہ کہ اپنے استاد کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک ہاتھ شمشیر دادا کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ سر پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو مخالف جانب جھٹکا دیا۔ کھٹاک کی آواز ابھری اور شمشیر دادا نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ کبیر دادا سیدھا ہوا، ایک دم نکہت اس پر حملہ آور ہوئی اور اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اسی وقت ہکا بکا ساکت کھڑی تناوش کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ بھاگ کر کبیر دادا کی طرف بڑھی۔ کبیر دادا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بازو کھولے اور وہ اس کے بازوؤں میں سما گئی تھی۔ میرے عبدالکبیر، تناوش کے ہونٹوں سے سسکنے سے انداز میں نکلا اور وہ کبیر دادا کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس کے حواس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کبیر دادا میں اتنی ہمت مفقود تھی کہ اسے اٹھا کر صوفے کی طرف جا سکتا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں پاشا کی آواز گونجی، دادا آپ ٹھیک ہیں؟ کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پاشا اپنی بہن کو صوفے پر لٹا دو، یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ پاشا اس کی گود سے تناوش کو اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ کاشف راجپوت نے بھی قریب پہنچ کر اسے سہارا دیا اور صوفے پر جا کر بٹھا دیا۔ تمام گینگسٹرز کے چہروں پر حیرت جیسے ثبت ہو گئی تھی۔ وہ تو کبیر دادا پر فاتحہ پڑھ چکے تھے اور ایک دم مرنے والا زندہ ہو گیا تھا۔ مبارک ہو، رخسانہ نے فرحانہ کے کان میں سرگوشی کی۔ خاک مبارک۔ فرحانہ نے منہ بنایا، اس کمینی کی ڈرامہ بازی دیکھی ہے؟ رخسانہ نے متبسم ہو کر کہا، وہ اس کی بیوی ہے یار۔ زیادہ عرصہ نہیں رہے گی۔ فرحانہ کا لہجہ اعتماد سے پر تھا۔ سارے قریب قریب آ جائیں۔ کبیر دادا نے صوفے پر بیٹھتے ہی تمام کو پاس بلایا۔ تمام کبیر دادا کے دائیں بائیں پڑے صوفوں پر آن بیٹھے تھے۔ تم دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ کبیر دادا نے نوشاد اور اخلاق کو اشارہ کیا جو اپنے خوش خطروں پر زبان پھیرتے بار بار تر کر رہے تھے۔ تھوک نگلتے ہوئے دونوں کھڑے ہو گئے۔ اس وقت تناوش آنکھیں کھولتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ سر پر دوپٹہ لپیٹ کر وہ بھاگ کر کبیر دادا کے قریب پہنچی اور بے باکی سے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ کبیر دادا اس کی طرف توجہ دیے بغیر اخلاق حسین اور نوشاد کی طرف متوجہ تھا۔ مسٹر اخلاق حسین شاہ، اب ذرا تفصیل سے تمام واقعے پر روشنی ڈالیں۔ وہ کبیر دادا، میں نے تو بس اس نے حق لا کے کوئی بہانہ گھڑنا چاہا، مگر اس کی بدقسمتی کہ تھوڑی دیر پہلے خود اعتراف کر چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبیر دادا بچ جائے گا۔ ان کی امیدوں کے مرکز شمشیر دادا کی لاش کو صاحب کشوری کے آدمی اٹھا کر باہر لے جا رہے تھے۔ تناوش نے میز پر پڑے پانی کے جگ سے اپنے دوپٹے کا پلو گیلا کیا اور کبیر دادا کے ماتھے، گالوں اور کانوں پر لگا خون صاف کرنے لگی۔ اسے نہ تو وہاں موجود عورتوں سے کوئی شرم محسوس ہو رہی تھی اور نہ مردوں ہی کی کوئی پرواہ تھی۔ کبیر دادا نے بھی اسے روکنے ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جس جذباتی دھچکے سے گزری تھی، اس کے بعد وہ روایتی شرم و حیا کو بھول گئی تھی۔ اخلاق حسین، مجھے اگلوانے کے کئی طریقے معلوم ہیں اور یقیناً تم مجھ سے اچھی طرح واقف بھی ہو۔ گہرا سانس لے کر اخلاق حسین نے جیسے غیر ہوتی حالت کو سنبھالا اور پھر پھنسی پھنسی آواز میں بولا، ایس پی ضمیر حسین کو میں نے اور نوشاد افریدی نے قتل کرایا ہے اور قتل کا الزام آپ کے سر پر ڈال دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ کبیر دادا سرد لہجے میں بولا، فصیح الدین کے قتل کی حقیقت بھی اگلو۔ ایس پی ضمیر حسین نے مسز کبیر کو اغوا کر کے فصیح الدین کی بے خبری میں اس کی کوٹھی میں پہنچایا اور اسے ایسے نشے کا ٹیکہ لگایا جس سے بظاہر وہ ہوش میں لگتے ہوئے بھی ہوش میں نہیں تھی۔ اس وجہ سے فصیح الدین کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے یا اسے اغوا کر کے وہاں پہنچایا گیا ہے۔ اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، ایس پی کے ایک آدمی نے کبیر دادا کو فون کر دیا اور کبیر دادا نے یہ سمجھا کہ اس کی بیوی کو فاسی نے اغوا کرایا ہے۔ یقیناً آپ دونوں کو حقیقت واضح ہو گئی ہوگی۔ کبیر دادا نے فصیح الدین کی بیوی کرن اور سلطانہ کو ایک ساتھ مخاطب کیا تھا۔ دونوں کے چہروں پر خجالت نمایاں نظر آ رہی تھی۔ کہاں تو وہ کبیر دادا کو اپنے شوہر کا قاتل سمجھ کر بددعاؤں اور کوسوں سے نواز رہی تھی اور حقیقت کھلتے ہی ان پر ندامت حملہ آور ہو گئی تھی۔ کرن کی آواز ابھری، ہمیں انصاف چاہیے۔ میلے کہا، کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کبیر دادا نے تمام پر سرسری نگاہ دوڑائی۔ اس کی نظریں فرحانہ پر آ کر رک گئی تھیں جو نفی میں سر ہلاتے ہوئے گویا باپ کی معافی کی طلبگار تھی۔ اپنے بارے میں اس کے دل میں چھپے جذبات سے بھی کبیر دادا اچھی طرح واقف تھا۔
اس میں زخموں کو صاف کرتی تناوش نے اچانک اس کے کان سے منہ لگا کر کہا، مزید کوئی قتل نہیں ہوگا؟ کنکار کا گلا صاف کرتے ہوئے وہ گویا ہوا، تھوڑی دیر پہلے ان دونوں حضرات کا قتل میرے سر پر لگا تھا اور شمشیر دادا نے فیصلہ کیا تھا کہ میں دونوں بیواؤں کو 15 کروڑ روپیہ ادا کر کے معافی مانگوں گا۔ وہ فیصلہ بھی میں تم دونوں پر لاگو کرتا ہوں۔ تم دونوں اپنی اپنی جگہ 15 کروڑ دونوں بیواؤں کو دو گے اور ہاتھ باندھ کر معافی مانگو گے۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ ان کے چہروں پر اطمینان ابھرا اور وہ بیک زبان بولے، منظور ہے۔ یہ تو تھا ناجائز قتل ہونے والوں کا فیصلہ۔ اب جو سازش میرے خلاف تیار کی گئی تھی، اس کے لیے بھی وہی فیصلہ ہوگا جو شمشیر دادا نے کیا تھا۔ آج کی رات فرحانہ میرے ساتھ گزارے گی اور کل نغمہ بیگم۔ اس پر کوئی اعتراض؟ کبیر دادا کی بات پر فرحانہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ اخلاق حسین اور نشاط کے چہروں پر 12 بجنے لگے تھے۔ اخلاق حسین ہکلایا، ہم معافی چاہتے ہیں کبیر دادا، ہم سے غلطی ہوئی، کوئی اور سزا تجویز کر دیں۔ کبیر دادا زہر خند لہجے میں بولا، جب یہ سزا شمشیر نے میری بیوی کے لیے تجویز کی تھی، اس وقت تو تم خاموش بیٹھے رہے۔ کبیر دادا کی بات پر دونوں نے سر جھکا لیا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کرنے والے، اور اٹھیں، اب آرام کریں۔ تناوش اس بات پر کہاں راضی ہو سکتی تھی؟ فوراً کھڑے ہو کر کبیر دادا کا بازو کھینچنے لگی۔ چلتے ہیں نا؟ کبیر دادا نے اسے منع کرنا چاہا۔ کہہ دیا نا اٹھیں۔ تناوش کا لہجہ کسی اکڑ مزاج بیوی کا سا تھا۔ اخلاق حسین اور نوشاد افریدی، میں ضرور ایسا ہی کرتا، مگر دعا دو اس کو جس کے خلاف تم کھڈا کھودتے رہے ہو۔ کبیر دادا آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ بھیا، تناوش نے پاشا کو پکارا اور پاشا نے فوراً آگے بڑھ کر کبیر دادا کو سہارا دے دیا۔ کمینی! فرحانہ نے رخسانہ کے کان میں سرگوشی کی۔ کتنا اچھا موقع مل رہا تھا، سچ میں اسے صبح تک شادی کے لیے راضی کر لیتی۔ احمقانہ باتیں نہ کرو بے وقوف! رخسانہ اسے ڈانٹے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ کبیر دادا کے جانے کے بعد باقی بھی وہاں سے رخصت ہونے لگے۔